الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم حضرات، اس سلسلہ جو کامیاب روزے دار کون جو چل رہا ہے ماہ رمضان میں، پہلے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب روزے دار بنائے اور سب کے دلوں میں تقوی ڈال دے۔ پچھلے ہفتے گفتگو چل رہی تھی کہ دو قسم کے سفر دنیا اور سفر آخرت، اور دونوں کے لیے توشے کی ضرورت ہے، اور سفر آخرت کا سب سے بڑا توشہ وہ تقوی ہے۔ اسی پر گفتگو ہوئی، اور گفتگو چلتے ہوئے سورہ اعراف کی آیت پر ہم پہنچے تھے کہ رب العالمین نے ہمیں زاد راہ آخرت کی کامیابی کے لیے تقوی ہمارے اندر آ جائے، اس کو مختلف انداز سے ہمارے اندر احساس دلانے کے لیے مختلف آیات اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام متعدد احادیث بیان کی ہیں۔ اللہ نے متعدد آیات نازل کی۔ بات چل رہی تھی یا بنی آدم، سورہ اعراف کی آیت، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے اوپر لباس اتارا ہے دو مقصد کے تحت۔ ایک مقصد تو یہ ہے لباس نازل کرنے کا، یواری سوآتکم، اپنے لباس کے ذریعے اپنے سطر کو چھپاؤ، پردہ پوشی کرو، بدن کا جو حصہ جس کا چھپانا ضروری ہے اس کو کوئی دیکھ نہ سکے، وہ چھپا رہے تمہارا۔ گرچہ آج انسان لباس پہننے کے باوجود بھی برہنہ اور ننگا ہی ہوتا ہے، یہ شریعت کے بھی خلاف ہے، فطرت کے بھی خلاف ہے۔ وریشا، اور دوسرا مقصد لباس کا یہ ہے کہ ہم نے ایسے لباس بھی تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، بنائے ہیں، نازل کیے ہیں جو بطور زینت کے تم استعمال کرتے ہو۔ جیسے الحمدللہ دیکھیں، انسان شلوار قمیض پہنتا ہے، کرتا پاجامہ استعمال کرتا ہے، اوپر سے جاکٹ پہن لیتا ہے، شو کے طور پر شیروانی پہن لیتا ہے، انسان شلوار قمیض پہنتا ہے، زینت کے لیے ٹوپی لگا لیتا ہے، عمامہ باندھ لیتا ہے، کیا کیا چیزیں کرتا ہے انسان ہزاروں کا جوتا استعمال کر لیتا ہے شو کے لیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے لیے دو قسم کے لباس، بلکہ اگر دیکھا جائے سورہ نحل وغیرہ کی آئے تو تین قسم کا لباس، سردی کے لباس الگ، گرمی کے لباس الگ، اللہ اکبر، پھر زینت کے الگ اور سطر چھپانے کے الگ، کتنے قسم کے لباس اللہ نے اتارا۔ اس پر تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن پھر آگے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، یہ لباس تو میں نے اتارا ہے سطر ڈھانپنے کے لیے، زیب و زینت کے لیے، سردی اور گرمی سے حفاظت کے لیے ہم نے پیدا تو کیا ہے، لیکن یاد رکھنا سب سے بڑا لباس لباس التقویٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ لباس الزینہ، لباس الستر، جتنے قسم کے لباس ہیں یہ تو دنیا میں استعمال کر لو، لیکن تمہیں ایک لباس کی اور ضرورت ہے، ایک لباس اور تمہیں ضرورت ہے۔ وہ کون سا لباس؟ کہ قیامت کے دن آؤ تو دنیا میں جو تم نے گناہ کیا، اس گناہ کو اللہ تعالیٰ چھپا دے، پردہ ڈال دے، تمہارے برائیوں پر پردہ ڈال دے، تمہیں جہنم کے عذاب سے دور کر لے، بچا لے۔ ایک ایسے لباس کی بھی تمہیں ضرورت ہے جس کی ضرورت یہ سفر آخرت جب تم شروع کرتے ہو تو اس سفر میں اس کی ضرورت پڑے گی۔ فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور لباس التقویٰ بھی میں نے نازل کیا، ذَلِكَ خیر، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ وہ لباس التقویٰ جو تم لباس جو پہن رہے ہو زینت کے لیے، پردہ پوشی کے لیے، اپنے تجمل اور خوبصورتی کے لیے، یہ جو لباس پہنا ہے وہ لباس، لیکن اس سے ہزاروں گنا خیر و برکت کا لباس جو ہے لباس تقویٰ ہے، جس کی ضرورت تمہیں روح قبض ہونے کے بعد سے لے کر شروع ہوگی اور حشر تک تم کو ضرورت پڑے گی۔ وہ ہے لباس التقویٰ، ذالک خیر، اور یہ بہت ہی بہترین لباس ہے۔ ذالک من آیات اللہ،
لعلہم یتذکرون، یہ لوگوں کے لیے بڑی عبرت و نصیحت کی چیز ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کی آیت میں دو قسم کے لباس کا تذکرہ کیا ہے، ایک ظاہری لباس، حسی لباس، یہ جو کپڑا آپ پہنتے ہیں، نکالتے ہیں، دھلتے ہیں، سلاتے ہیں، سب کچھ ایک تو یہ ظاہری لباس ہے، حسی لباس۔ اللہ نے فرمایا اور ایک دوسرا لباس روحانی لباس ہے، روحانی لباس ہے جس کا کوئی تعلق تمہارے ان لباسوں سے، اور بہت بڑا لباس ہے، ذالک خیر، وہی لباس اصل میں بہت بڑے خیر و برکت کا لباس ہے۔ دوستو اب وہ لباس کیا ہے؟ لباس التقوی کیا ہے؟ روحانی لباس، اس کی کئی شکلیں ہیں۔ نمبر ایک، ایمان اور توحید خالص، یہ ہے لباس التقوی، لباس التقوی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کلمہ توحید، جو توحید اور ایمان ہے، اس کو کلمۃ التقوی قرار دیا۔ تو لباس التقوی کی ضرورت ہے دوستو آخرت میں، لباس التقوی۔ لباس التقوی نمبر ایک، توحید خالص، ایمان صحیح، عقیدہ سلیمہ، یہ لباس التقوی ہے۔ جس توحید و ایمان کی برکت سے انسان کے لاکھوں گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، پردہ ڈال دے گا، چھپا دے گا، ہمیں حشر کے میدان میں رسوائی و ذلت سے بچا لے گا۔ اسی طرح سے لباس التقوی کا کہ دوسری شکل یہ ہے دوستو، اہل علم نے کہا الحیا، حیا۔ کیوں حیا کیوں ہے؟ حیا اصل میں ایمان کی ایک عظیم ترین شاخ ہے، بلکہ ایمان اور حیا دونوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا قرنا جمیعا، الحیا والایمان قرنا جمیعا، حیا اور ایمان دونوں کو اللہ نے جوڑ دیا ہے، ایسے دونوں جہاں ہوں گے ساتھ ہوں گے، دونوں کبھی الگ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِنْ رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، اگر ایک اس میں سے حیا اور ایمان میں سے ایک انسان نے چھوڑ دیا تو دوسرا اس کے ساتھ آٹومیٹک ختم ہو جاتا ہے۔ اگر بے ایمان ہوا تو بے حیا ہوا، بے حیا ہوا تو بے ایمان ہوا۔ تو چونکہ حیا بھی انسان کو برائی سے، بے حیائی سے، بے شرمی سے روکتی ہے، اسی لیے اس کو بھی کہا جاتا ہے لباس التقوی۔ یعنی انسان جس طرح سے دوستو لباس پہن کر کے اپنے جسمانی عیوب کو چھپا لیتا ہے، انسان لباس پہن کر کے اپنے آپ کو سردی کے خطرے سے بچا لیتا ہے، انسان اپنے سر پر کچھ ٹوپی رکھ کر کے اپنے سر کو بچا لیتا ہے۔ ایسے ہی ایمان، توحید، حیا یہ لباس التقوی ہیں، انسان کے دین اور ایمان کو چھپا لیتے ہیں، محفوظ کر لیتے ہیں، خرابی سے، بربادی سے یہ محفوظ کر لیتے ہیں۔ فرمایا حیا، انسان کا ایمان کیسے محفوظ ہوگا؟ توحید سے۔ انسان کا ایمان، دین کیسے محفوظ ہوگا؟ جب انسان کے اندر حیا آ جائے۔ اسی طرح سے دوستو بعض اہل علم نے بڑی پیاری بات کہی۔ عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن کہتے ہیں لباس التقوی سے مراد العمل الصالح ہے، یعنی اے ایمان والو، اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے بدن کے عیب کو چھپانے کے لیے، تمہارے سطر کو چھپانے کے لیے ہم نے کپڑے نازل کیے ہیں، اور تمہارے برائیوں کو پردہ ڈالنے کے لیے، تمہاری برائیوں کو چھپانے کے لیے، تم کو جہنم کے خطرے سے بچانے کے لیے، تم کو عذاب قبر کی تکلیف سے بچانے کے لیے
اللہ تعالی لباس التقوی یعنی ایمان اور عمل صالح کا حکم دیا ہے تمہیں۔ قرآن نے جیسے تمہیں لباس کی تعلیم دے رہا ہے ویسے ہی تمہیں ایمان اور عمل صالح کی بھی تعلیم دے رہا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ تقوی سے مراد، لباس التقوی سے مراد یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف و خشیت آ جائے۔ تو دوستو یہ ہے لباس التقوی۔ پتہ یہ چل گیا کہ انسان کے لیے جس طرح سے کپڑے سے اپنے بدن کو چھپانا ضروری ہے، ایسے ہی انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ایمان، اپنے اس جسم کو عذاب قبر، عذاب نار، اپنے عقیدہ، اپنے ایمان، اپنے دین کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ تقوی اختیار کرے، تاکہ اس کا جسم، اس کی روح ہر قسم کے عذاب سے محروم رہے، محفوظ رہے۔ دوستو یہ ہے اصل میں لباس التقوی۔ اللہ رب العالمین کتنی پیاری بات کہی دوستو، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ستر چھپاؤ اور زینت اچھے بنو۔ یہ تو جسمانی زینت ہے، لیکن روحانی، دینی، ایمانی زیب و زینت کس کے ذریعے ہوگی؟ تقوی کے ذریعے ہوگی۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، خیر الزاد التقوی، سب سے بہترین توشہ تقوی ہے، اور سب سے بڑی حکمت کی بات اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہیں فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ اور کہیں لباس التقویٰ ذَلِکَ خیر کہہ کر کے ہمارے اندر مثالیں دے دے کر کے ہمارے اندر تقویٰ کا احساس پیدا کیا کہ ہمارے اندر تقویٰ ہونا کتنا ضروری ہے۔ اسی لباس التقویٰ کو بعض عرب شاعروں نے بڑے اچھے انداز میں اور دل اتر جانے والے انداز میں چند کلمات اپنے اشعار میں پیش کیے ہیں۔ آپ حضرات کو سناتے ہیں، واقعی یہ لباس التقویٰ کے کتنا اہم معنی بتایا اور کتنی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں اذ المرء لم يلبس ثيابا من التقطقہ، کہتے ہیں اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وان كان قاسيا۔ سوچے ذرا سا، ترجمہ ہم بعد میں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وان كان قاسيا۔ اللہ اکبر۔ وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا۔ اللہ اکبر۔ یہ بہت بڑے عربی شاعر نے بڑے فصیح اور بلیغ انداز میں لباس التقویٰ کی اہمیت اور ضرورت بیان کی۔ ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ کہتا ہے شاعر اذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى، آدمی دنیا کے کتنے بھی قیمتی لباس پوشاک پہن لے، لیکن جب تقویٰ کا لباس نہ پہنے تو دنیا میں تو چل رہا ہے بڑے قیمتی لباس پہن کر کے، لیکن تقلب عریانا وان کان قاسیا، گرچہ کپڑے پہنا ہوا ہے لیکن سب سے بڑا لباس تقویٰ ہے، اس سے وہ بڑھانا، ستر کو چھپایا ہے لیکن اپنے ایمان و دین، اپنے اخلاق کو نہیں سنوار سکا ہے۔ آگے کہتا ہے شاید وَخَيْرُ لِبَاسِ الْمَرْءِ طَاعَةُ رَبِّهِ، ایک مسلمان کا سب سے بڑا لباس التقویٰ یعنی اللہ کی، اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات کہا۔ کہتا ہے وَخَيْرُ لِبَاسِ الْمَرْءِ طَاعَةُ رَبِّهِ،
ایک عقل مند، ایک مسلمان کا سب سے بڑا لباس یہ ہے کہ اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری کے لباس اوڑھ لے۔ خیر لباس المرء اطاعت ربہ، رب سب سے بہترین لباس ہے رب کی اطاعت کا لباس، رب کا فرما بردار بن جائے۔ ولا خیر فی من کان للہ عاصیا، اور جو کتنا بھی بڑا لباس پہن لے دنیا کا لیکن اپنے رب کا نافرمان ہے تو اس کی کوئی قدر و قیمت لباس کی ہے ہی نہیں ہے۔ تو دوستو یہ اشعار بڑے اہم ہیں۔ اذا المرء لم يلبس لباسا من التقى تقلب ریانا وان كان کاسیا وخیر لباس المرء طاعت ربہ ولا خیر فی من کان للہ عاصیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ لباس تقوی عطا کرے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ۔ اقول قولی ھذا